اے مومنو، کاندھے پہ حیدر کا جنازہ لے چلو، فاطمہ ہیں خلد میں بے چین سر کھولے ہوئے، آخری منزل پہ حیدر کا جنازہ لے چلو۔ اپنے قاتل کو پلایا دودھ جس نے پیار سے، آؤ اس شاہ دلاور کا جنازہ لے چلو۔ اے مومنو، کاندھے پہ حیدر کا جنازہ لے چلو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات السلام علیکم اور السلام علیکہ یا امیر المومنین، لعنت اللہ قاتل علی امیر المومنین۔ حضرات، ہم اس وقت نجف کے اندر موجود ہیں۔ میں مختار حسین، میرا تعلق اس تابوت سے یہ ہے کہ میرے والد جو تھے وہ ان کے نانا تھے حسن مرزا صاحب مرحوم، اور ہم لوگ ان کی ذریت میں ہیں۔ یہ تابوت جناب حسن مرزا صاحب نے 1870 میں اس کی بنیاد ڈالی۔ اور تقریباً 3 سال یہ تابوت پہلے مولوی گنج سے انہوں نے اٹھایا، اور اس کے بعد پھر کیونکہ یہ رستم نگر میں ان کی سسرال تھی، وہ یہاں آ گئے، اور پھر یہ تابوت یہاں سے اٹھنے لگا۔ مختلف گھروں سے پہلے اٹھتا رہا تابوت۔ یہ حسن مرزا صاحب کے 2 بیٹیاں تھیں۔ ایک بیٹی جو تھی وہ حاجی افضل حسین صاحب جنہوں نے اس نجف کو تعمیر کرایا، وہ تھی، مگر وہ لا ولد تھی، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اور دوسری بیٹی جو تھی، ان کی 2 بیٹے تھے، ایک خادم حسین اور ایک ناصر حسین۔ تو پہلے تو ان کے دونوں داماد، ان کے جب 1930 میں یہ نجف تعمیر ہوا ہے، اسی سال حسن مرزا صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، اور وہ اپنی زندگی میں انہوں نے کوئی تابوت نجف سے نہیں اٹھایا، بلکہ اور گھروں سے اٹھتا رہا تھا تابوت۔ تو اب اس کے بعد جب ان کا انتقال ہو گیا حسن مرزا صاحب کا، تو ان کے یہ دونوں داماد جو تھے وہ اس تابوت کا انتظام سب دیکھتے چلے آ رہے تھے۔ اب اس کے بعد یہ تابوت جو ہے، تو ظاہر ہے کہ 60 سال جناب حسن مرزا صاحب نے اپنی پوری زندگی اٹھایا، اور اس کے بعد ان کے دونوں دامادوں نے اس کو سنبھالا، اور اب ان کی انتقال کے بعد ان کی جو ذریت ہے، یعنی کہ اولاد خادم حسین اور اولاد ناصر حسین، وہ پوری ذریت جو ہے وہ اس کام کو انجام دیتی چلی آ رہی ہے۔ اور جو آپ کے سامنے ہوتا ہے، آپ لوگ خود سب بہتر اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جو انتظام تابوت کا ہوتا ہے وہ کیا جاتا ہے۔ اب تو رہنا کلام کر
آج بابا نے لوٹ جانا ہے. یہ تابوت 18 رمضان اور 19 رمضان 20 رمضان اور 21 رمضان 21 رمضان تک یہاں صبح رہتا ہے، اور صبح کو الوداعی مجلس ہونے کے بعد یہ تابوت برآمد کیا جاتا ہے. اور ظاہر ہے کہ مجمع تک کثیر ہوتا ہے کہ بمشکل تمام یہاں سے تابوت کو ہم لوگ لے کر چلتے ہیں. اور یہ تابوت پرشاسن کے دیے ہوئے راستوں کے اوپر، یعنی کہ آپ کے کربلائے دیانت الدولہ، اس کے بعد قازوین، ٹوریا گنج سے ہوتا ہوا تال کٹورے کی کربلا جاتا ہے، اور وہاں یہ دفن کر دیا جاتا ہے. بیچ میں حیدر گنج کے جہاں اس کو اوپر ایک چادر ڈالی جاتی ہے کالی، وہ اس لیے کہ وہاں کے اوپر اس وقت میں جو ہے وہ بات صبح نمودار ہو جاتی تھی، اس لیے وہاں ڈالی جاتی، کیونکہ یہ پہلے بہت مطلب اٹھایا بھی جلدی جاتا تھا تابوت، اور اس میں پبلک بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی، جو آسانی سے اس کی جب تابوت یہاں سے برآمد ہوتا تھا الوداعی مجلس کے بعد، تو اذانیں جو تھی وہ مرزا زینہ کی مسجد کے پاس ہوا کرتی تھی، اور نخاس چوراہے تک ہماری جو گیس بتی اس وقت چلتی تھی وہاں تک جاتی تھی، پھر وہاں سے واپس ہوتی تھی، اور اس کے بعد وہاں سے لے کر وہ جگہ پر جہاں چادر چڑھائی جاتی ہے وہاں تک جب جاتا تھا تب بھی اندھیرا ہی رہتا تھا. وہاں پر جانے کے بعد صبح نمودار ہوتی تھی، اور سورج کی کرنیں جو تھی وہ مطلب آ جاتی تھی. تو جس طریقے سے عام طریقے سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جنازے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی پریشانی نہ پہنچے، دھوپ پڑ رہی ہے تو ہم اس کے احترام میں وہ چادر کو وہاں پر ڈال دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ تابوت سیدھا تال کٹورے. اور خصوصیت تو اس تابوت کی یہ، اس میں نہ تو کوئی ماتم ہوتا ہے، نہ کوئی نعرے بلند کیے جاتے ہیں، یہ بالکل سائلنٹ جہاں سے تابوت جاتا ہے اور تال کٹورے میں جا کے دفن. منتظر ان کی نو کے نیزہ ہے، منتظر تیرا قید خانہ ہے. اب تو زینب کلام کر مجھ سے، مجھ کو زینب معاف کر دینا. دیکھیے ایسا ہے کہ پہلے بھی یہ تابوت 7:30 اور 8 بجے دفن ہو جایا کرتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم بآسانی تھوڑا پہلے اٹھتا بھی تھا تابوت اور بآسانی لے جاتے تھے، اس لیے کہ اس وقت میں یہاں کی آبادی بھی کم تھی، پبلک کم رہتی تھی. لیکن اب جو وقت گزرتا جا رہا تھا وہ یہاں کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے، اور لکھنؤ کافی بڑا ہوتا جا رہا ہے. اور صرف لکھنؤ ہی سے نہیں، اطراف کے جو مثال طور پر کانپور ہے، بارہ بنکی ہے، زید پور ہے، دلی ہے، یہاں تک کہ بامبے تک کے لوگ آتے ہیں، باہر کے لوگ آتے ہیں، سب کے سب اس پہ شرکت کرتے ہیں. تو ظاہر ہے جب کوئی بھی کہیں سے آئے گا اس نیت سے کہ ہم تابوت میں جا رہے ہیں، تو وہ تابوت کو کاندھا ضرور دینا چاہتا ہے. اب اس میں تابوت ہمارا لیٹ ہوتا ہے اور ہم سورج سے نہیں لے جا پاتے جیسے پہلے لے جایا کرتے تھے. لیکن ہم کسی کے یہ مذہبی معاملات ہوتے ہیں، کسی کی عقیدت کو ٹھیس بھی نہیں پہنچانا چاہتے، تو لہٰذا بھائی خوش آمدی کر سکتے ہیں کہ بھائی تابوت کو آگے جلدی بڑھائیے، اس لیے کہ ہمارے ساتھ روزدار ہوتے ہیں سب.
اور ان کو پریشانی ہوتی ہے، اگر سے تاخیر سے تابوت جاتا ہے، دھوپ نکل آتی ہے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، 7:30 8 کے اندر تابوت دفن ہو جاتا تھا، ٹھنڈے ٹھنڈے لوگ جاتے تھے اور ویسے واپس آ جاتے تھے۔ لیکن اب یہاں سے جاتے سمجھ لیے آپ کے 12:30 1 بج جاتا ہے دفن ہونے میں اس کے، اور وہاں سے پھر واپسی کرنا ہوتی ہے لوگوں کو، تو وہ ایک ہم کو ہی سوچنا ہے اس بارے میں۔ بہرحال ہم سوچیں گے اس کے سلسلے میں کہ ہم جو کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ کریں گے۔ بہرحال اس چینل کے ذریعے جو باتیں ہم کو کہنا تھی وہ عوام تک پہنچا دی، اور ان لوگوں کا بھی شکریہ کہ ہماری بات کو عوام تک پہنچایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیر خدا نے فرمایا منتظر ہے آج جنت میں محمد مصطفیٰ، آؤ داماد پیمبر کا جنازہ لے چلو، اے مومنو کاندھے پہ حیدر کا جنازہ لے چلو۔